الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام۔ یہ موضوع ہمارا کل تھا لیکن کسی وجہ سے میں آ نہیں سکا۔ ہر مومن مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد مرد و عورت پر فرض ہے جب وہ ہو مالک نصاب۔ مالک نصاب اگر ہوگا تو ہی فرض ہے، مالک نصاب اگر نہیں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مالک نصاب کی وضاحت بھی انشاءاللہ کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سال میں ایک ہی بار دی جاتی ہے، سال بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور یہ کل مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرائط تھی جو میں نے عرض کی، مسلمان زکوٰۃ دے گا، غیر مسلم پر نہیں۔ عاقل پر ہے، اگر کوئی بندہ پاگل ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ بالغ پر زکوٰۃ ہے، بچے پر زکوٰۃ نہیں۔ آزاد پر زکوٰۃ ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کیا ہوتا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے اعتبار سے رقم یا مال تجارت اس کے پاس اگر موجود ہو تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ آج کل کے اعتبار سے اگر چاندی کے ریٹ کا حساب لگایا جائے تو یہ کم و بیش 1.25 لاکھ روپیہ بنے گا، 1,20,25,000 کم و بیش۔ جس بندے کے پاس اتنی رقم پورا سال موجود ہو بصورت مال تجارت یا بصورت کرنسی یا بصورت سونا یا چاندی، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، حاجت اصلیہ کی چیزیں زکوٰۃ میں نہیں شمار ہوتی، حاجات اصلیہ کو زکوٰۃ سے نکالا جاتا ہے۔ مالک نصاب ان چیزوں کو نکالے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس اتنی اماؤنٹ تو ہے لیکن اس نے اسی میں سے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، تو گھر کا خرچہ یہ حاجت اصلیہ ہے، یہ نکال دے گا تو پیچھے نصاب باقی نہ رہا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو اتنی اماؤنٹ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہونی چاہیے، یا اس سے زیادہ ہو اگر تو پھر تو بدرجہ اولا اس شخص پر زکوٰۃ فرض۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رکھے کہ سونا اگر ہو اکیلا تو پھر 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر چاندی ہو اکیلی تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے، پھر ہی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، کچھ سونا بھی ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور نازک ہے، ہر بندہ سنے غور سے۔ تھوڑا بہت سونا بھی ہے، 2 تولے، 4 تولے، 5 تولے، اور کچھ رقم بھی پورا سال اس کے پاس جمع رہی، یا تھوڑی بہت چاندی بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اب دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا۔
سونے کو بھی پیسوں میں تبدیل کیا جائے گا، اور اسی طرح چاندی ہے تو اس کو بھی، مال تجارت ہے تو وہ بھی شامل کیا جائے گا، کچھ رقم اگر پورا سال موجود رہی تو وہ بھی۔ اب جب ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ ساری اماؤنٹ چاندی کے نصاب سے بڑھ جائے گی، یعنی تقریباً 1.25 لاکھ سے کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، کیونکہ سونے کا تو 1 تولہ ہی چاندی سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ دینا لازم ہوگی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو بعد میں بھی آپ اس مسئلے کی وضاحت کروا سکتے ہیں۔ یہ سونے چاندی اور مال تجارت کے حوالے سے ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ کا ذاتی مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں، چاہے وہ اربوں کا ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے استعمال کی گاڑی ہے، چاہے وہ 5 کروڑ کی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، بڑی مہنگی ہیں، لگژری ہیں، پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کہلائیں گی حاجت اصلیہ، اس لیے ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے پھر سن لیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اس میں پرائز بانڈ بھی شامل ہے، اور نمبر 4 مال تجارت۔ جو بندہ کاروبار کرتا ہے، اس نے کوئی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، وہ کچھ بھی ہے بیچنے کی نیت سے، تو وہ مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ اس کی اماؤنٹ چاندی کے نصاب کو پہنچے، کم از کم 1.25 لاکھ کے قریب۔ یہ آج کل کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب سال میں ایک بار زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کے لیے رمضان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ غور سے سنیں مسئلہ۔ جو شخص جب صاحب نصاب ہوا، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب ہوئے ربیع الاول میں، ربیع الاول میں آپ کے پاس اماؤنٹ آئی 2 لاکھ روپے، آپ نے اس 2 لاکھ کو ریزرو کر دیا، رکھ دیا کہ یہ پڑا ہوا ہے، گھر میں کام آئے گا۔ آئندہ سال جب ربیع الاول آئے گا تو زکوٰۃ دینی لازم ہو جائے گی، حالانکہ اب رمضان آنے میں تو 6 مہینے پڑے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گی، تاخیر کی اجازت نہیں۔ رمضان میں برکت ضرور ہے، فضیلت زیادہ ضرور ہے کہ رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہے۔ ہاں، زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی سال آپ کا پورا ہونا ہے، لیکن آپ سال کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہتے ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ سال کے آخر میں آپ حساب لگائیں کہ میری کل اماؤنٹ اتنی ہے، مجھے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں سے اتنی جا چکی ہے، اتنی رہتی ہے، وہ میں ادا کر دیتا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنے کسی قریبی دوست کو، اور وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ ہے تو وہ لے گا نہیں، سفید پوش ہے، وہ شرمندگی محسوس کرے گا، تو اب آپ اسے گفٹ کہہ کے، تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نیت ہونا زکوٰۃ کی یہ ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند احکام۔ اب ساتھ یہ بھی سنیے، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نمبر 1 سید کو نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ نمبر 2 ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی ایک خاندان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے، ہاشمی، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ کی جو اولاد ہے، حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد، وہ تو کہلائیں گے سید، اور حضور جس خاندان سے تھے وہ آپ کے عزیز رشتہ دار، وہ سارے کہلائیں گے ہاشمی۔ تو ہاشمی آج کل بھی پائے جاتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ وجہ بھی بیان کر دوں کیوں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ صاف ستھرا مال نہیں ہوتا، بلکہ اسے حدیث پاک میں مال کا میل کہا گیا ہے۔ تو سید اور ہاشمی یہ ہیں میرے مصطفیٰ کا خاندان، میرے آقا کا گھرانہ۔ یہ وہ گھرانہ نہیں کہ جس کو آپ اپنا میل دیں گے، بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے، ان کو جب بھی پیش کرنا ہے خالص اور صاف ستھرا مال، اور وہ بھی تحفہ کہہ کے پیش کرنا ہے۔
تو ان کے لیے میل نہیں، ان کے لیے صاف ستھرا مال ہے، ان کو پیش کیا جائے۔ اس لیے ہاشمی اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، اوپر جتنے بھی آبا ہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتوں کو نہیں دے سکتے، پر پوتوں کو نہیں دے سکتے، نواسوں کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اپنی سائیڈوں کو دے سکتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں اگر کوئی مستحق ہے تو بہن کو بھی دی جا سکتی ہے، بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، چاچا کو بھی دی جا سکتی ہے، تایا کو بھی دی جا سکتی ہے، ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے، خالہ کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن آباء و اجداد کو اور اپنی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو دے دے، بیوی اپنی شوہر کو دے دے، گھر میں ہی رکھیں یہ زکوٰۃ، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کس کو دے سکتے ہیں؟ ایسا شخص کہ جو خود صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس پر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ غریب بندہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسکین کو دے سکتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، انتہائی غریب، محض غریب، اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا مسافر کہ جو گھر میں ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن حالت سفر میں ہے اور اب اسے حاجت پڑ گئی، تو حاجت کی وجہ سے آپ اس مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کے طالب علم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دینی اداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دینی ادارے بھی اس کو دین کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا سب سے بہترین اور پہلا مصرف آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، آپ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ حاجت مند کو اور اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں، اس کے بعد آپ کے اہل محلہ، اور اس کے بعد آپ کے دوست احباب وغیرہ لوگ آتے ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بھی بچاتا ہے اور اللہ اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا، پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ یہ ایک مافیا ہوتا ہے اور مافیا ان کو چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا پیسہ مستحق جگہ پر نہیں لگے گا، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں آپ کہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ آتے نہیں مانگنے کے لیے، انہیں کہا جاتا ہے سفید پوش۔ ان سفید پوش کو ڈھونڈ کر ان کے گھر جا کر ادب اور احترام سے پیش کی جائے۔ جی ہاں، خود جا کر ان کے گھر میں زکوٰۃ دی جائے۔ تو یہ حاجت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے؟ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، زکوٰۃ ہم مومن مسلمانوں پر فرض ہے۔ نمبر دو، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے، سنیے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیسی ہے ان کی مثال؟ فرمایا اس شخص کی سی ہے جو زمین میں دانہ بوتا ہے، گندم کاشت کرتا ہے۔ فرمایا اس نے ایک دانہ بویا، ہم نے اس ایک دانے سے اس کو پہلے دیے 7 سٹے، 7 بالیاں۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، ہر سٹے میں
100 دانے ہیں، دانا اس نے ایک بویا، میرے مالک نے بدلے میں کتنے عطا فرمائے؟ 700۔ اب اگلے الفاظ سنیے گا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 پر بھی رب کے کرم کی انتہا نہیں، فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو بظاہر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 40 لاکھ ہے تو اس میں سے 1 لاکھ نکل جائے گا، یا جناب کروڑ ہے تو اس میں سے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنے گی۔ بظاہر تھوڑا دل کو کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اس کے بارے میں بھی فرماتا ہے شیطان تمہیں اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو خود فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے رب وعدے کرتا ہے غریب نہیں ہوگے، اللہ وہاں سے دے گا جہاں تیرا وہم و گما بھی نہیں جائے۔ پھر سمجھانے کے لیے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے، سمجھیے گا ذرا۔ آپ تربوز خرید کر لاتے ہیں تو کیا وہ سارے کا سارا کھا دیا جاتا ہے تربوز؟ بولیے گا ذرا، پیسے تو سارے کے بھرے ہیں نا، تول کے دیا نا اس نے، وہ جو اوپر والا چھلکا ہے وہ بھی تولا ہے نا، لیکن پیسے سب کے بھرنے کے باوجود چھلکے کو کوئی بھی کھاتا نہیں۔ چھلکا کیا کر دیا جاتا ہے؟ اتار دیا۔ ہر پھل کا یہی حال ہے، ہر پھل کا اس میں سے گٹھلی اور چھلکا کیا کر دیا جاتا ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھے بندہ کہ جس طرح گٹھلی اور چھلکا کھانے کی شے نہیں، سبزی میں سے اتنی چیز کھانے کی نہیں ہوتی، پھینک دی جاتی ہے، یوں ہی زکوٰۃ ہے، یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی فقیروں کے لیے، یہ ہے ہی دینے کے لیے، لہٰذا اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں سے تو بنایا ہے جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو دل مطمئن ہونا چاہیے بندے کا۔ پھر ایک اور بات عرض کروں، زکوٰۃ کا یہ اصول ہے، جو بندہ بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، کنفرم بات ہے کہ وہ کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل زکوٰۃ دیتا تھا اور آج وہ غریب ہو جائے، نہیں۔ ہاں کوئی اور معاملہ کر لے، سود کو بیچ میں شامل کر لے یا کوئی اور گڑبڑ کر لے تو الگ بات ہے، اگر وہ حلال کام کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو انشاءاللہ ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی چلی جائے گی، اور زکوٰۃ اسی کی بڑھے گی جس کا مال بڑھے گا۔ بھائی زکوٰۃ اسی کی بڑھتی ہے جس کا مال بڑھتا ہے۔ یہاں کئی تاجر بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھئے کہ اگر پچھلے سال 10,000 دی تھی تو پکی بات ہے اس سال 20,000 ہوگی، پکی بات ہے ہر سال زکوٰۃ بڑھتی ہے، تو زکوٰۃ اسی کی بڑھتی ہے جس کا مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں آتا، مال بڑھتا ہی ہے۔ ہاں نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، سنیے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا مثل الذین، فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر اسے خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ایسے بندوں کا جسم قیامت والے دن بڑا کر دیا جائے گا اور ان کا وہ سونا اور چاندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرم کیا جائے گا، آگ میں دہکایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ سونا اور چاندی گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا، داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال جسے تو گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو بالکل خطرے میں نہ پڑیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں ضرور خرچ کیجئے۔ ایک دو مسئلے رہ گئے تھے وہ بھی عرض کر دوں۔ ایسی دکانیں، ایسے مکان، ایسے پلاٹ کہ جو آپ نے خریدنے کی بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، ویسے رکھنے کی نیت سے خریدے ہیں، وہ جتنے بھی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسا مکان جس کا آپ کرایہ لے کے استعمال کرتے ہیں، ایسی دکان، ایسا پلاٹ کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، وہ جتنے بھی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں۔
ہاں جس بندے کا کاروبار ہے یا اس نے پلاٹ خریدا انویسٹمنٹ کے لیے یا مکان خریدا ہے، دکان خریدا اور نیت یہ تھی کہ اس کو بیچوں گا، تو ایسی صورت میں اس دکان، مکان یا پلاٹ کے پیسے بھی شامل کرنے پڑیں گے اور اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے، یہ میرا آخری مسئلہ ہے اور پھر گفتگو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ سارے سن لیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس سونا ہے 5 تولے، تو آج اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو آج کا جو ریٹ ہوگا 5 تولے کا ریٹ لگا لے گا کہ کتنا بن گیا جی، مثال کے طور پر 2,20,000 ہے تو 5 تولے کا بن گیا جی 11 لاکھ۔ اسی طرح گھر میں کچھ رقم پڑی ہے اضافی، تو وہ جو گھر میں رقم پڑی ہے اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر لے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 2 لاکھ ہے تو کتنا ہو گیا 13 لاکھ۔ اب اگر وہ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، تو اپنی دکان میں پڑے سامان کا حساب لگائے گا کہ یہ دکان میں پڑا ہوا مال کتنے کا، مثال کے طور پر وہ 10 لاکھ کا ہے تو اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر لے گا، کتنا ہو گیا 23 لاکھ۔ اب اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو قرضے کو بیچ میں سے منہا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ 10 لاکھ قرضہ دینا ہے نکال دے، 20 قرضہ دینا ہے نکال دے، پیچھے رہ جائے گا 3 لاکھ کی زکوٰۃ دے دے۔ جتنا قرضہ دینا ہے قرضے کو بیچ میں سے کیا کر دے، منہا کر دے۔ باقی اسی طرح اور چیزیں ہیں، مثلا پلاٹ ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کرے، وہ پلاٹ جو بیچنے کی نیت سے لیا ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر لے، مکان ہے اس کو بھی شامل کر لے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ساری شامل کرنے کے بعد جو اماؤنٹ کل ہو جائے اس میں سے قرضہ نکال دے، باقی جو بچے اس کو 40 پر تقسیم کر دے، 40 پر ڈیوائیڈ کر دے۔ جب 40 پر تقسیم کرے گا جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ بعد میں بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی